کیا آپ ہاتھی کے دو بچوں کو اکٹھا اٹھانے کا تصور کر سکتے ہیں جن کا اوسطاً وزن 1000 سے 1200 کلو تک ہوتا ہے؟ یہ بات آپ کے لیے ناقابل یقین ہوگی، لیکن دی گریٹ گاما نے 24 سال کی عمر میں 1200 کلو وزنی چٹان کا ٹکڑا اٹھا کر ایک ناقابل تسخیر ریکارڈ بنایا تھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گاما پہلوان کون تھا، اس نے کون کون سی چیمپئن شپ اپنے نام کی اور وہ کیسے ایک ناقابل شکست پہلوان بنا، اور کچھ ایسے واقعات جس کو سن کر آپ کو ان پر فخر ہونے لگے گا۔ غلام محمد 22 مئی 1878 کو امرتسر میں ایک کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک ایسے نامور خاندان سے تھا جس نے ایک دور میں چند بڑے اور ہیوی ویٹ ریسلرز کو پیدا کیا۔ گاما پہلوان دنیا کے واحد ایسے ریسلر تھے جنہوں نے اپنے 52 سالہ کیریئر میں کبھی شکست نہیں کھائی، اور یہ اپنے آخری میچ تک ناقابل تسخیر رہے۔ گاما پہلوان کے والد کا نام محمد عزیز بخش تھا، اور ان کا شمار بھی ایک پیشہ ور اور نامی گرامی پہلوانوں میں ہوتا تھا۔ آپ کی عمر صرف 6 برس تھی جب آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جس کے بعد آپ کی باقاعدہ ٹریننگ کا آغاز مہاراجہ آف داتیہ نے کروایا۔ صرف 10 سال کی عمر میں غلام محمد نے ریسلنگ کا آغاز کیا۔ ان کو پذیرائی تب ملی جب انہوں نے صرف 10 سال کی عمر میں اپنے سے زیادہ مشہور، طاقتور اور پرانے پہلوانوں سے پہلے اکھاڑے میں ٹاکرا کیا۔ اس مقابلے میں 4000 سے زائد پہلوانوں نے حصہ لیا، جس میں ہندوستان کے مشہور نام بھی شامل تھے، اور اس مقابلے کے فاتح دی گریٹ گاما کہلوائے۔ گریٹ گاما بہت سخت جان انسان تھے۔ وہ روزانہ گھنٹوں رنگ میں مشق کرتے تھے۔ 5000 بیٹھک اور 3000 ڈنٹ ان کی روزمرہ کی روٹین تھی۔ گاما ایک خوش خوراک انسان تھے۔ ان کی خوراک میں 15 لیٹر دودھ، 3 کلو تازہ مکھن، 2 بکروں کا گوشت، 20 پاؤنڈ بادام اور پھلوں کی 3 ٹوکریاں شامل تھیں۔ تقسیم ہند سے پہلے ان کا سارا خرچہ مہاراجہ آف پٹیالہ برداشت کرتا تھا، لیکن ہجرت کے بعد پاکستان میں گاما شدید مالی مشکلات کا شکار ہو گیا، کیونکہ پاکستان میں اس کے اخراجات اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ مگر گاما پہلوان نے اس وقت کے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین سے درخواست کی کہ اگر حکومت میری صرف خوراک کا بندوبست کر دے تو میں دنیا کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ریسلنگ ایونٹ جیت سکتا ہوں۔ گاما پہلوان کا سب سے بڑا حریف ایک درمیانی عمر کا مسلمان پہلوان تھا جس کا نام رحیم بخش سلطانی والا تھا، جس کا تعلق پاکستان کے ضلع گوجرانوالہ سے تھا۔ بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ گاما سے پہلے برصغیر میں اس پہلوان کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ گاما کو شہرت تب ملی جب اس نے صرف 17 سال کی عمر میں رحیم بخش سلطانی والا کو چیلنج کیا، جو کہ اس وقت انڈین ریسلنگ چیمپئن تھا۔ پہلوانی کے شائقین کو اس بات کا یقین تھا کہ 7 فٹ کا رحیم بخش 5 فٹ 7 انچ کے گاما کو آسانی سے چت کر دے گا، مگر 7 گھنٹے پر محیط یہ مقابلہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا، اور یوں رستم زماں اس دن پورے ہندوستان میں چھا گیا۔ گاما کو اس بھرپور مقابلے کے بعد اگلا ریسلنگ انڈین چیمپئن شپ کا چیمپئن سمجھا جانے لگا۔ سن 1910 میں گاما نے انڈیا کے تمام چوٹی کے ریسلرز کو ہرا کر خود کو ایک بڑا ریسلر ثابت کیا۔ اس کے بعد دی گریٹ گاما نے فیصلہ کیا کہ وہ اب پوری دنیا میں اپنی طاقت کا سکہ منوائے گا۔ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز ملک برطانیہ سے کیا، لیکن اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے ان کو انٹری نہ مل سکی۔ پھر انہوں نے برطانیہ میں یہ کھلا چیلنج کیا کہ وہ کسی بھی ویٹ کیٹیگری کے 3 ریسلرز کو صرف 30 منٹ میں پچھاڑ سکتے ہیں۔ اس حیرت انگیز اور ناقابل یقین چیلنج پر لندن کے تمام ریسلرز نے ایک بڑا بلف سمجھا، مگر پھر بھی کوئی اتنی ہمت نہیں باندھ سکا کہ وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرے۔ جب پورے انگلستان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو گاما نے ایک نیو چیلنج کیا۔ انہوں نے اس وقت کے چند مشہور ہیوی ویٹ ریسلرز کو نام لے کر اکھاڑے میں آنے کا چیلنج کیا، جس میں اسٹینس لوئس اور فرینچ گوچ جیسے خطرناک ریسلرز کا نام بھی شامل تھا۔ یہ شرط رکھی کہ اگر وہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو اپنی شکست تسلیم کریں اور انعامی رقم دے کر مجھے گھر بھیج دیں۔ اس چیلنج کے بعد امریکی ہیوی ویٹ ریسلر بینجامن رولر نے ان کا یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا، اور اس سنسنی خیز مقابلے میں گاما نے بینجامن کو صرف 1 منٹ اور 40 سیکنڈ میں چاروں خانے چت کر دیا۔ اس مقابلے کے اگلے دن گاما نے مسلسل 12 پہلوانوں کو ہرا کر ٹورنامنٹ میں اپنی انٹری کو یقینی بنایا۔ اس کے بعد گاما نے مسلسل میچ جیتنے کے بعد اپنی پوزیشن کو فائنل تک یقینی بنایا، جہاں ان کا مقابلہ انگلستان کے سب سے بڑے ریسلر اسٹینس لوئس سے ہوا۔ 3 گھنٹے تک یہ مقابلہ چلا اور آخر گاما اس مقابلے کا فاتح قرار پایا۔ انگلستان سے واپسی پر ایک بار پھر ان کا مقابلہ ہندوستان کے سب سے بڑے پہلوان رحیم بخش سے پڑا، جس کو ایک طویل جدوجہد کے بعد گاما نے اپنے نام کیا، اور یوں گاما رستم ہند کے لقب سے نوازا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے مشہور مارشل آرٹس آرٹسٹ بروس لی
گاما پہلوان کے بہت بڑے فین تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دی گریٹ گاما کی زندگی کو دیکھ کر ہی باقاعدہ طنز سازی کا آغاز کیا۔ گاما پہلوان بلا شبہ ایک طاقتور ترین انسان تھے، لیکن اتنے ہی عاجز اور انکسار پسند بھی، جس کا اندازہ آپ اس واقعے سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ تقسیم پاکستان سے پہلے یہ ایک مرتبہ لاہور کی کسی گلی سے گزر رہا تھا۔ وہاں کسی عام سے شخص کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا۔ اس شخص نے گاما پہلوان کو گالیاں دینا شروع کر دیں، لیکن گاما نے نہ صرف یہ گالیاں چپ چاپ سنی بلکہ ہر گالی پر تھوڑا تھوڑا مسکرا کر دیکھتا رہا۔ گاما کی مسکراہٹ نے اس شخص کو مزید ناراض کر دیا۔ غصے میں اس نے اپنے ترازو کا باٹ اٹھا کر گامے کے سر پر دے مارا۔ گامے کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ خون دیکھ کر یہ شخص اتنا ڈر گیا کہ اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا، مگر گامے نے اپنی گردن سے رومال اتارا، زخم پر باندھا اور وہاں سے چپ چاپ چلا گیا۔ اس شام گامے کے شاگردوں نے اس سے پوچھا، استاد وہ شخص آپ کے ایک تھپڑ کی مار تھا، لیکن آپ نے گالیاں بھی سنی، چوٹ بھی سہی، ہمیں آپ کی اس میں کیا حکمت تھی سمجھ نہیں آئی۔ جس پر دی گریٹ گاما نے مسکرا کر جواب دیا، گالی ہمیشہ کمزور شخص دیتا ہے۔ جب وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا تو میں نے اپنے آپ سے کہا، گامے تم رستم زماں ہو اور کیا تم ایک کمزور آدمی سے لڑو گے؟ اور جب اس نے لوہے کا باٹ اٹھا کر میرے سر میں مارا، میرا دل چاہا میں اسے اٹھا کر 20 گز دور پھینک دوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ گامے اگر تم اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتے تو پھر تمہیں رستم زماں کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں۔ تو اس وجہ سے میں گھر واپس آ گیا۔ دی گریٹ گاما 23 مئی 1960 کو ایک مختصر سی علالت کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔